السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 5 جولائی بروز اتوار پاکستان میں سب سے بڑا سکینڈل اسحاق ڈار کے خاندان اور مریم نواز کے رشتہ داروں نے جس طرح سے غیر ملکی خواتین کو نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ ان لوگوں کو جیسے اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کر کے رکھا، تشدد کیا، ٹارچر کیا، نہ صرف انسانیت سوچ سلوک کیا بلکہ پاکستان کو بھی پوری دنیا کے اندر بدنام کیا۔ اب خورا کہاں تک جا رہا ہے، یہ کہانی کہاں تک جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون کون سے کردار ہیں، ایک تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر جو بے شرمی ہے، جو منافقت ہے، بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلام کے نام پہ بنا ہوا، اس ملک کے اندر کیا منافقت، کیا بے شرمی ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ پاکستانی صحافت کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستانی صحافت کے اندر نا بڑے بڑے مسخرے ہیں۔ کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی کے اندر داڑھی ہے، شلواریں اونچی اونچی کر کے کہتے ہیں برکت اٹھ جائے گی، اللہ کی برکت اٹھ جائے گی، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ اور جب کوئی زیادتی کوئی غریب کر بیٹھے یا کسی خاتون کو چھیڑ دے، اگرچہ غریب چھیڑے یا امیر چھیڑے تو سزا ملنی چاہیے، لیکن فرض کریں کسی بچی کے ساتھ غلط حرکت کرنا، چھیڑ دینا، سزا ہے، فرض کریں سزا ہے 5 سال، تو اس کو گولی مار دینا، یہ تو زیادتی ہے نا۔ فرض کریں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، اگر کسی کی ٹانگ کاٹ دی جائے تو یہ کیا ہے؟ ٹانگ کیا پورا جسم کاٹ دیا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو زیادتی ہے نا جی۔ دیکھیں یہ تو کوئی شریعہ نہیں کہتی نا کہ اس کی ضرورت سے زیادہ سزا دو، لیکن یہاں پہ لوگوں کو مار دیا گیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ذاتی دشمنی، پیسہ چلا، لوگ پھڑکا دیے سی سی ڈی نے، اور یہ سارے درباری صحافی کہہ رہے تھے بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اب ایسی بے شرمی آ رہی ہے جب ڈار فیملی کا ذکر آیا، شریف خاندان کا ذکر ہے، وہ مری کی سرنگوں کے اندر کہیں غرق ہو گئے، دھس گئے ہیں، تھوک کر چاٹ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے۔ اچھا، جب غریب بندے کے نفے کے اندر پستول چل جاتا ہے تو امیر کی طرف تحقیقات ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے بے شرم کردار ہیں، ایسے بے شرم کردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی ایف آئی آر جو ہوئی ہے نا، ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب لڑکیوں کو بازیاب کیا گیا تو رضا ڈار بھی وہاں پہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، یعنی رضا ڈار بھی وکٹم ہے، رضا ڈار کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے بے شرم ہیں، ایسے بے شرم ہیں، ایسے گندے لوگ ہیں، ایسے گلیز گٹر کے نالی کے کہتے ہیں کیڑے ہیں۔ یہ باتیں بری لگیں گی، بہت سارے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں باعزت لوگ ہیں، سارے ہی بری لگیں گی، لیکن دیکھیں میں اس سے بڑھ کے کیا، اس سے کم تر بھی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، اس سے بڑھ کر کرنا پھر زیادتی ہو جائے گی۔ فیملیز دیکھتی ہیں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہاں خواتین کا ریپ ہوا ہے، لیکن رضا ڈار نے تو نہیں کیا، باقیوں نے کیا۔ اچھا، یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ جو پریوں پنجایت والے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں، خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایسی زیادتی ہوئی کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھے۔ آپ کسی لاہور کے صحافی سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کیا کیا ہوا، وہ آپ کو بتائے گا۔ ایسا تشدد، جنسی تشدد اور ایسی دھمکیاں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضا ڈار نے پھر زیادتی تو انہوں نے کی، باقی چلو کیا ہے۔ او بھائی گینگ ریپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لڑکیوں کو پکڑ کے لائے، آپ نے ان پر تشدد کیا، حب سے بھیجا میں رکھا، اور اس کے بعد آپ نے روکا بھی تو نہیں نا، آپ نے روکا بھی تو نہیں نا، آپ اس کے اندر وہ سارے سسٹم کے اندر ملوث ہے نا۔ 10 لوگ زیادتی کرتے ہیں، ٹوٹل 15 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، وہ 15 5 بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ کہیں کہ یہ 5 سے نہیں کی، بھائی 5 بھی اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں، ذرا جا کے پڑھے تو صحیح، ذرا جا کے، میرے سامنے وہ ایکٹ کھلا بھی ہوا ہے، ذرا آپ جا کے پڑھے نا
جو پاکستانی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 375A ہے، یہ گینگ ریپ کس کو کہتے ہیں؟ بے شرمی، CCD، غریبوں کے بچے پھڑکا دو، اور یہاں امیروں کی دفعہ تنوے چاٹ رہے ہیں جی۔ اور یہ فیصل کامران صاحب ایک وہ پولیس والے افسر ہیں جی، لاہور سے، کہانیاں سنا رہے تھے نا، ایسے گئی پولیس، کمانڈو ایکشن کیا، اندر گھسی، بچیاں بازیاب ہوئی، پتا چلا کہ بچیاں تو سڑک سے خود بازیاب ہوئی ہیں، اپنی جان بچا کے خود بھاگی ہیں، ان کی قسمت اچھی تھی کہ گاڑی ٹھک گئی۔ کہانیاں سنو، کہانیاں سنو۔ آج وہ کہے نہیں ہم نے ادھر بھی چھاپا مارا، سرگودا بھی چھاپا مارا، پھر وہ رستے سے بازیاب کیا، کہانی پوری بدل لی۔ جبکہ نون لیگ کے صحافی ہیں سید عمران شفقت، کہتے ہیں لاہور واقعے کا ملزم فیصل کامران ہے جس نے شواہد مٹانے کی کوشش کی، اس کا خورا اسحاق ڈار تک اور مریم نواز تک پہنچتا ہے۔ یہ جو کل سے کہانیاں پچھلے 2 دن سے آپ سنا رہے تھے، مریم نواز کو پتا چلا تو مریم نواز نے کہا 2 گھنٹوں کے اندر بازیاب کراؤ، nothing less nothing more، کام بھی نہیں زیادہ، 2 گھنٹوں کے اندر کراؤ بھائی کراؤ۔ کھرا وہاں تک بھی جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں AR بھائی کے صحافی کہ بھائی شدید دباؤ ہے پولیس پر، شدید دباؤ ہے، لیکن کیا ہوگا، یہ 4 دن چیخیں ماریں گے ہم بھی۔ یہ 2012 کا جو بیکری کا واقعہ تھا وہ یاد ہے آپ کو، ڈیفینس پہ لاہور، وہ جو تشدد کیا تھا شہباز شریف کے داماد اور بیٹی نے، اور اس کے بعد کہا بیان ہی بدل لیا تھا۔ اور یہاں دیکھیں یہ جو فوجداری کیسز اور یہ سارے اس طرح کیسز کو سمجھتے ہیں نا، شواہد ضروری ہوتی ہیں، میڈیا کا نیریٹو نہیں، شواہد، کہ کیا فرانزک ہوا، کیا جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی بھی ان کا DNA ٹیسٹ ہوا، کیا وہ فون شون کا ریکارڈ لیا گیا یا صرف بیان ہی ہے؟ تو اگر صرف بیان کی حد تک ہے تو کل تک وہ ہفتے 2 ہفتے بعد وہ باہر آ جائیں گے، تو لڑکیوں کو ملک سے باہر بھجوا دیں۔ نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں، یہ نجم سیٹھی کا میرے پاس سامنے بیان ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں رضا ڈار کے اوپر زیادتی کا الزام نہیں، فراڈ کا ہے جو ثابت کرنا ناممکن ہے، خواتین نے واپس نہیں آنا، 2-3 دن چلے گی اور پھر ضمانتیں ہونی ہے اور سٹوری کولڈ سٹوریج میں چلی جائے گی۔ پھر کیا سٹوری، یعنی وہ سرد خانے کے اندر چلی جائے گی، یعنی فراڈ کا، زیادتی کا تو اس بیچارے پہ نہیں الزام نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جوا بھی کھیلتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چرس افیم بھی بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چوری ڈاکے بھی کرتا ہوں، میں بچیاں بھی سپلائی کرتا ہوں، لیکن میں زنا نہیں کرتا۔ یہ وہی بات ہوگی نا کہ بھائی باقی سب کچھ کیا ہے لیکن زیادتی کا الزام نہیں ہے۔ تو یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں، کولڈ سٹوریج میں چلی جائے گی۔ نعیم اشرف بٹ کیا کہتے ہیں عام طور پر کرائم سین پر ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فوری طور پر فرانزک ماہرین کو موقع واردات پر بلایا جاتا ہے، لیکن غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی، اغوا، تشدد کے اہم کیس میں چوتھے روز فرانزک ایجنسی کے ماہرین کو کرائم سین ثبوتوں کے لیے موقع پر بلایا گیا۔ 4 دن بعد بلایا گیا کرائم سین پر، اب کیا بچا ہوگا وہاں پر؟ کون سے ثبوت ہوں گے وہاں پہ؟ جنہوں نے FIR پورے بیان سب کچھ جو ہے وہ بدلا لیا۔ اور ڈار فیملی پتہ کیا اس قوم پر احسان کر رہی ہے، ہم چاہتے تو ہم اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر لیتے، ہم چاہتے، لیکن ہم نے رضا ڈار کو گرفتار کروا لیا۔ بھائی بڑا احسان کیا ہے نا آپ نے، مکے اور مدینے کے اندر جا کے ٹوپیاں پہن کے اعتکاف بیٹھنے والوں، داتا صاحب کے دربار پہ جا کے جھاڑو مارنے والے حاجی اور نیک روزہ لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ شرافت کا منبع قوم پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پکڑوا دیا ہے۔ آپ ہو کون؟ اور یہ بے شرم صحافی، ان کے چہرے یاد رکھیے گا، آپ کی بہنیں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، سب کے گھروں میں بہن بیٹیاں ہیں، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور طاقتور کر دے تو کہو نہیں بھی، تحقیقات ہونی چاہیے، اور غریب کے اوپر شک بھی ہو پھڑکا دو اور کہو کہ واہ واہ یہی حل ہے، اس طرح جرم ختم ہوگا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔